نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ ہم نکال لیں گے جو کچھ جنتیوں کے سینے میں ہوگی ایک دوسرے کی ناراضگی، اور ان کے محلات کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ ہم نہیں ہدایت پانے والے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہمارے پاس رسول ہمارے رب کے حق لے کر آئے ہیں، ان کو آواز دی جائے گی یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان اور اعمال صالحہ، اعمال صالحہ سے مراد سنت زندگی ہے۔ فرمایا جو یہ دو کام اختیار کرے، ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل انسان پر لاگو نہیں کیا جو اس کی طاقت میں نہ ہو، سارے اعمال اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں کیا کیا انعامات ہوں گے ان کے لیے، آگے ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ جو غل کا لفظ ہے یہ روایت میں تین طرح آیا ہے، غل بھی، غل بھی اور غل بھی۔ غل ہو تو اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے بارے میں ناراضگی، کدورت اور بغض، عداوت جو دل میں ہوتی ہے اس کو غل کہتے ہیں۔ اور اگر غل ہو تو اس کا معنی دھوکہ اور جھوٹ ہے، اور غل لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیڑی، اغلال اس کی جمع ہے، توق، بیڑیاں۔ تو یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن غالب یہی ہے کہ یہ غل ہے۔ حضرت روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے تو دنیا میں جس طرح بدکار اور فساد ڈالنے والے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت اور کدورت ہوتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے دلوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نیک لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ناراضگی ہے دل میں، تو فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو فاسق فاجر آدمی ہے وہ اس کے دل میں جو عداوت ہے وہ عمل میں لے آتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے اس کے دل میں اگر کسی کی ناراضگی ہے تو وہ دل کے اندر رہتی ہے، عملی طور پر وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو اس پر انسان کو سزا دیتا ہے جو عمل میں لایا جائے، جو دل میں ہو، خیال ہو کسی کے بارے میں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جو خود بخود خیال آئے۔ اس کی بھی دل کی صفائی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال دل کے اندر اگر ہو تو حدیث شریف میں ہے پل صراط پر گزرتے ہی پل صراط کا ایک حصہ ایسا ہے جو دلوں کی صفائی کے لیے ہے، جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو انسان کے اندر جو ناراضگیاں ہیں، کدورت ہے، وہ ساری کی ساری صاف ہو کر نیچے چلی جائے گی۔ یہ جو جنتی ہیں یہ اس سے آگے بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قلب رجل واحد، تمام اہل جنت ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ جس طرح ایک آدمی کا دل، اس میں دو چیزیں مد مقابل نہیں ہوتی، اور انسان کی اپنی ذات کے ساتھ کوئی عداوت، کدورت اور بغض نہیں ہوتا، اور ایک اپنی ذات کے بارے میں خیرخواہی ہے، اسی طرح تمام جنتی ایک دوسرے کے بارے میں ایک دل کی طرح ہوں گے، بالکل پاک اور صاف، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے دل میں جو ایک دوسرے کی محبت ہے وہ باہر سے نظر آئے گی، چمکے گی، واضح ہوگی۔ باقی دنیا کے اندر
یہ اس طرح، کیونکہ یہ دنیا ہے، اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ انسان کی ذمہ لازم ہے کہ اپنے دل کو تمام ایمان والوں کے بارے میں صاف رکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے، اگر کوئی خواہش رکھتا ہے جنتیوں کو دیکھنے کا تو اس کو دیکھ لے۔ تو آدمی آئے، آ کر بیٹھے، چلے گئے۔ دوسرے صحابی ان کے پیچھے چلے گئے کہ میں دیکھوں صحیح اللہ کے نبی نے ان کے لیے خوشخبری جنت کی دی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ 3 دن ان کے پاس رہے تو وہ رات کو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ عموماً جو لوگ رات کو تہجد پڑھتے وہی پڑھتے تھے، بس خاص کوئی دوسروں سے زیادہ اعمال نہیں تھے۔ دن کو بھی وہ مزدوری کر رہے ہیں، نماز کے وقت میں وہ ساری مزدوری چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کما رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ 3 دن دیکھا، 3 دن کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کے لیے خوشخبری دی؟ میں نے تو آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، وہی اعمال کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی میرے پاس عمل نہیں، صرف ایک ہے کہ میں سونے سے پہلے تمام مسلمانوں کو سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو فرمایا بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر کسی کی ناراضگی دل میں ہو تو یہ اس کے لیے، کیونکہ یہ انسان ہے، فطرت میں ہے، تو یہ اس کے لیے اعمال میں یا اس کے مراتب میں کمزوری کی دلیل نہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے حدیث شریف میں، فرمایا کہ میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں دنیا میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں چلتی رہیں، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس وقت ہمارے دل ایک دوسرے سے ایسے صاف ہوں گے کہ بالکل اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپس میں محبتیں بھی تھیں، رنجشیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ چاروں صحابہ وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 10 مبشرہ میں سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی ان کو خوشخبری سنائی ہے اور یقینی طور پر انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دی کہ ان کے سینوں سے ہم سارا کچھ نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں چلیں گی۔ یہ ان کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے۔ نہریں 4 ہیں جس کا تذکرہ دوسری جگہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی رہنمائی فرمائی۔ اور وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہرگز اس تک نہ پہنچتے۔ یہ جو ہدایت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے اتنا کسی چیز کے مانگنا نہیں لگایا جتنا ہدایت کا مانگنا لگایا ہے۔ ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے حصہ بنا دیا ہے کہ ہر رکعت کے اندر آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ ہدایت کے مقامات ہیں، جو آدمی جس مقام پر پہنچا اس کے اوپر ایک اور ہدایت کا مقام ہے، تو جو وہاں پہنچا ہوا اس سے اوپر والے ہدایت کے مقام کو مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے تھے۔ تو کوئی بھی مقام ہے اس سے اوپر ایک مقام ہے جس کے مانگنے کا حکم ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ظاہری سبب ہے، ایک باطنی سبب ہے۔ یہاں باطنی سبب کا تذکرہ ہے۔ ایک ظاہری سبب ہے جس کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کرنے سے انسان جنت میں جائے گا، لیکن اس کا حقیقی سبب ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت اعمال صالحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے وہ رحمت کا مستحق ہوتا ہے، پھر رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ جس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے 2 سبب بیان کیے، ہر چیز کے 2 سبب ہیں۔
ہیں۔ اب بظاہر یہ جو بادل ہیں اس کے گرجنے کا سبب جو سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ یہ بادل جب پانی سے بھر جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جیسے بجلی پیدا ہوتی ہے، آواز نکلتی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کی حقیقی وجہ بیان کی گئی کہ فرشتوں کو اللہ حکم فرماتے ہیں، وہ کوڑے لگاتے ہیں ان کو، جب کوڑے لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے اور گرج پیدا ہوتی ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اب ہر چیز کا ایک حقیقی سبب ایک باطنی ہے۔ اب بظاہر گرمی کا سبب سورج ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں دیر سے پڑھو کیونکہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی ہوا ہے، اس کا پھونکا ہے، تو یہ اس کا حقیقی سبب ہے۔ ظاہری سبب اور ہے، تو ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہے، ایک حقیقی سبب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا حقیقی سبب یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ ہے، اور ایک اس کا ظاہری سبب وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو آگے فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس جو رسول لے کر آئے ہیں اعمال وہ حق ہیں، وہ ہدایت کا پیغام جو لے کر آئے وہ حق ہے، ہم اس پر چلے ہیں، آج ہمیں جنت نصیب ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، ان کو کہا جائے گا یہ جنت ہے تمہیں جو وراثت میں ملی ہے۔ اورثتموہا، وراثت وہ ہوتی ہے جو بغیر محنت کے ملے۔ تو یہاں کیونکہ جو کچھ بدلہ دیا جا رہا ہے اتنا انسان کے اعمال نہیں ہے جتنا بدلہ دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو وراثت فرمایا۔ یا ایک وراثت کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی مقام بنایا، جہنم میں بھی۔ جو جنتی ہوں گے جب جنت میں ان کو بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جہنم میں تمہارا جو ٹھکانہ تھا دیکھو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں اسے آزاد کیا۔ کافر کا جو حصہ جنت کا ہے وہ ایمان والے کو ملے گا، اور ایمان والے کا جو حصہ ٹھکانہ جہنم کا ہے وہ کافر کو ملے گا۔ گویا کہ دوسری طرف سے جو کافر کا حصہ ہے وہ ایمان والے کو دیا گیا بغیر محنت کے، اسی کو وراثت کہا گیا۔ تو بہرحال حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بہت نعمتیں عطا کرے گا۔ بما کنتم تعملون، کہا جائے گا جو کچھ تمہیں جنت ملی ہے اس کا ظاہری سبب اعمال صالحہ ہیں جو تم نے کیے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی محنت اور کوشش کریں، دوسرا یہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے، اس وجہ سے اللہ سے رحمت کی امید لگا کر رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ ونزعنا، ہم کھینچ لیں گے، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، قدورت، ناراضگی، تجری من تحتہم الانہار، ان کے محلات کے نیچے نہریں چلیں گی، وقالو، کہیں گے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الذی ہدانا، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی، لہذا، اس جنت تک، وما کننا لنہتدی، نہیں ہمارے اندر طاقت کہ ہم ہدایت پا سکیں، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا، تحقیق اے ہمارے رب کے پیغام پہنچانے والے ہمارے پاس، بالحق، حق لے کر، ونودو، آواز دی جائے گی ان کو، ان تلکم الجنت، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔